ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سنہری واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک یہ واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایمان لانے کے بعد اس استقلال سے ثابت قدم رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے پائے ثبات کو لغزش نہ پہنچا سکی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دشمن کی فوج تعداد اور جنگ کے ساز و سامان کے لحاظ سے لشکر اسلام سے کہیں زیادہ تھی، مگر کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن اللہ، بہت سی قلیل جماعتیں، کم جماعتیں کثیر جماعتوں پر، زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی، اور مسلمان کسی وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک جنگ کا ایسا واقعہ ہے جو عیسائیوں میں اور اسلامی لشکر کے اندر ہوئی تھی۔ یہ جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی، مگر عیسائی چند مسلمان سپاہیوں کو گرفتار کر لے گئے۔ ان گرفتار شدگان میں 3 سگے بھائی تھے۔ ان کی اٹھتی ہوئی جوانیاں، چہرے پر نور، انہیں عیسائی شہنشاہ ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ہرقل نے کہا، کیا تم نے ابھی تک اپنی جوانی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی ہیں؟ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت میں شامل ہو جاؤ۔ مجاہدین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ شہنشاہ نے کہا، کیا تمہیں اپنی جوانیوں پر ترس نہیں آتا؟ اگر تم نے اسلام سے انحراف نہیں کیا تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ میرے ایک اشارے کی دیر ہے، تمہارے جسم خاک و خون میں تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجاہدین بولے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اے عیسائی بادشاہ، اگر ہماری جانیں اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر قربان ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوش بختی ہو سکتی ہے۔ ہماری زندگیاں اسی مرتبے کے حصول کے لیے آرزویں کرتے گزر جاتی ہیں۔ تینوں جو سگے بھائی تھے، تینوں نوجوان بولے، ہیں بادشاہ، ہمارے آخری سانس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ آخر اس بادشاہ نے حکم دیا، یہ لوگ کسی بھی طرح اسلام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، انہیں گھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے، اور یہ عمل باری باری ہونا چاہیے تاکہ دوسرا پہلے کا حشر دیکھ لے۔ تیل کا ایک بہت بڑا برتن گرم کیا گیا اور تینوں مجاہدین اسلام کو اس کے پاس لایا گیا۔ پہلے ایک بھائی کو پکڑ کر گھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، دوسرے نے پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس مجاہد نے کہا کہ جلدی کیجئے، میں بھی اپنے بھائی کے پاس جلد پہنچنا چاہتا ہوں۔ آخر اس کو بھی گھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اب تیسرے کی باری تھی۔ اس کی اٹھتی ہوئی جوانی دیکھ کر ایک وزیر کو ترس آ گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ، مجھے آپ کچھ وقت کے لیے مہلت دیجئے، میں اس کے ایمان کو متزلزل کر دینے کے لیے کافی ہوں۔ ہرقل بادشاہ نے کہا، یہ لوگ اسلام میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے خون کا آخری قطرہ بھی ان کے ایمان کی شہادت دیتا ہے، نہ جانے ان کے نبی نے ان کو کیسا نشہ پلا دیا۔ وزیر نے کہا، یہ ٹھیک ہے، مگر یہ عرب کے لوگ عورتوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا اس کو ایمان سے ہٹانے کی، ہر طریقہ استعمال کروں گا۔ بادشاہ نے اسے اس مجاہد کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، رات کی سیاہی آسمان کے کناروں پر پھیلتی چلی گئی۔ اس وزیر نے اس مجاہد کو ایک بند کمرے میں بند کر دیا اور اپنی لڑکی کو بلا کر کہا، دنیائے عیسائیت میں تجھ سے بڑھ کر کوئی لڑکی حسین نہیں ہے، عقل مند اور ذہین بھی ہو۔ وزیر نے اپنی لڑکی سے کہا، اگر تو اس عربی نوجوان کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو گئی تو ہم انعام و اکرام سے مالا مال کر دیے جائیں گے۔ لڑکی نے کہا، ابا جان، یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس نوجوان کی میرے چہرے پر اٹھی ہوئی ایک نظر اس کے ایمان کو متزلزل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وزیر نے اپنی لڑکی کو تھپکی دی اور کہا، جاؤ اور کامیاب واپس آؤ۔ لڑکی نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا وہ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے۔ لڑکی جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔
مگر اس نوجوان نے اس لڑکی کو ایک نگاہ غلط سے بھی نہیں دیکھا۔ وہ لڑکی تمام رات منتظر رہی کہ وہ نوجوان اسے ایک نگاہ غلط سے ہی دیکھ لے، مگر جن نگاہوں میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہو وہ نگاہیں بھلا کسی اور کی طرف کیسے اٹھ سکتی ہیں۔ اس لڑکی کے لیے یہ منظر بڑا ہی عجیب تھا، کہیں دنیا اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب ہے، کہیں اس نوجوان کی تمام رات گزر گئی اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ کوئی میرے پاس آیا ہے یا نہیں۔ وہ لڑکی تمام رات انتظار کرتی رہی، صبح ہوئی تو دروازہ بند کر کر چلی گئی۔ وزیر نے پوچھا کہو کیا خبر لائی ہو؟ لڑکی نے کہا آج رات اس کی کوئی عبادت کی رات تھی، اس نے میری طرف نگاہ اٹھانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ دوسری رات پھر وہ لڑکی اس نوجوان کے کمرے میں پہنچتی ہے تو دیکھا وہ نوجوان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اسی طرح مسلسل 40 راتیں وہ لڑکی آتی رہی، مگر اس نوجوان نے اس لڑکی کی طرف کوئی نگاہ نہیں ڈالی، ایک نگاہ اٹھا کر بھی اس کو نہیں دیکھا، نگاہ غلط سے بھی نہیں دیکھا۔ مسلسل وہ لڑکی 40 راتیں آتی رہی، مگر وہ آنکھیں جن پر اللہ اس کے رسول کا قبضہ ہو وہ بھلا کسی غیر کی طرف کیسے اٹھ سکتی ہیں؟ سبحان اللہ، کیا ہی تقویٰ ہے، کیا ہی پرہیزگاری ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر میری رحمت ہے، میری برکتیں ہیں۔ ہر رات اس کی عبادت اور قرآن خوانی دیکھ کر لڑکی کی زندگی میں انقلاب آتا چلا گیا۔ اس نے سوچا آخر ایسا کون سا حسین ہے جو اس کی نگاہوں میں بس گیا ہے کہ یہ کسی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا۔ ہاں، شاعر نے کہا ہے کہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ آخر ایک رات لڑکی نے کہا ہے عربی نوجوان میں حیران ہوں کہ آج 40 راتیں گزر گئیں، تو نے مجھے دیکھا تک نہیں، مجھے بتا وہ کون ایسا حسین ہے جو تیری نگاہوں میں بس گیا ہے، وہ کون سی ذات ہے جس میں تو ہمیشہ ڈوبا ہوا رہتا ہے؟ اس مجاہد نے کہا میں اس ذات میں گم رہتا ہوں جو حسنین کے نانا ہیں، میں اس ذات میں گم رہتا ہوں جو ان کی طرف ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھ لے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ لڑکی نے جب آقا کی تعریف اس نوجوان مجاہد سے سنی تو کہنے لگی مجھے بھی اس پیارے دین میں داخل کر لے۔ نوجوان نے کہا پڑھیے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ ناظرین، کبھی ہمارا کردار اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا کہ اس کو دیکھ کر دنیا کی تقدیریں بدل جاتی۔ پھر اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ اب ہمارا یہاں رہنا دشوار ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی استبل سے 2 گھوڑے لاتی ہوں اور رات ہی رات میں یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر وہ لڑکی استبل گئی، 2 گھوڑے کھول کر لائی، دونوں اس پر سوار ہوئے اور تمام رات گھوڑے دوڑاتے رہے۔ صبح ہوئی تو نماز فجر کے لیے رکے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو گرد اڑتی ہوئی نظر آئی۔ لڑکی گھبرا گئی، کہنے لگی خبر ہو چکی ہے، اب ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ نوجوان مجاہد نے کہا گھبراؤ نہیں، 1000 کی فوج کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ سبحان اللہ، بکریوں کی ریوڑوں کے لیے ایک شیر ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے رہے، گرد قریب آتی گئی اور جب بالکل قریب آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ بھائی جو گھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیے گئے تھے گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے کہا السلام علیکم، حیران کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں خدا کا یہ پیغام یاد نہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں وہ مردہ نہیں زندہ ہوتے ہیں، مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم دونوں کا نکاح پڑھا دیں۔ پھر قل کے ظلم و ستم انہیں مذہب چھوڑنے پر مجبور نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی۔ دنیا کے لالچ اور بادشاہ کی دھمکی کے باوجود انہوں نے اپنا ایمان نہ چھوڑا۔ بادشاہ کے دربار میں تینوں بھائی ڈٹے رہے اور خوف زدہ نہ ہوئے۔ ان کی استقامت نے بھی وزیر کی بیٹی کو اپنے ایمان کی طرف کھینچ لیا۔ کیسے نوجوان تھے جو اپنی جان دے دیا کرتے تھے مگر ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے۔ آج دنیا دار لوگ صرف پیسے کی خاطر، جان تو بہت دور کی بات ہے، اس دنیا کی دولت کی خاطر ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، محبت رسول عطا فرمائے اور ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔